دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام میڈیا کے احباب کا اس بات پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آج 10 بجے کا وقت طے کیا اور اس تعداد میں آپ حضرات 10 بجے یہاں تشریف لے آئے۔ یہ اجلاس کے تعلق سے بھی، امارت شریعہ کے تعلق سے بھی اور امارت شریعہ کے کاز کے تعلق سے بھی یہ آپ کی ہمدردی اور محبت کی پہچان ہے۔ ہم لوگ جس پنڈال میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پنڈال 29 تاریخ کے اجلاس کے لیے سجایا گیا ہے۔ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہم دینا چاہتے ہیں کہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، پھلواری شریف، پٹنہ، جو ملک کی بہت ہی مشہور دینی، سماجی، فلاحی ادارہ سنستھا ہے، اور جو خاص طور پر بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال میں، ان 3 ریاستوں میں کئی میدانوں میں کام کرتی ہے، اس ادارے کے زیر اہتمام 29 تاریخ کو یعنی 29 نومبر کو اس آزاد اکیڈمی کے اس پنڈال میں اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ یہ اجلاس امارت شریعہ کے چیف، ان کے امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی مدظلہ العالی کی ہدایت پر منعقد ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کو جو امارت شریعہ کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، اس میں یو پی سے، بہار سے، جھارکھنڈ سے، اڑیسہ سے، بنگال سے مہمان اور جو لوگ مقررین حضرات ہیں، جو لوگ جلسے کو ایڈریس کریں گے، وہ لوگ تشریف لا رہے ہیں۔ اس جلسے کو منعقد کرنے کا جو مقصد ہے اور جو اس کا ہدف اور ایم ہے، وہ یہ کہ امارت شریعہ بنیادی طور پر 5 چھیتروں میں، 5 میدانوں میں کام کرتی ہے۔ اس میں ایک میدان سماجی ایکتا کا ہے، دوسرا میدان سماجی انصاف کا ہے، تیسرا میدان شکچھا کو عام کرنے کا ہے، چوتھا میدان سماج سدھار کا ہے، اور 5واں میدان سماج سیوا کا ہے۔ یہ 5 میدانوں میں امارت شریعہ کام کرتی ہے، اور اس کام کے لیے جاگرکتا پیدا ہو، لوگوں میں بیداری آئے، اس کے لیے اس طرح کے اجلاس کو منعقد کرتی ہے۔ ابھی 13، 14، 15 نومبر کو ہم لوگوں نے جھارکھنڈ کے جمشید پور میں اسی طرح کا 3 دن کا اجلاس منعقد کیا تھا۔ ابھی ایک اجلاس 16 کو رانچی میں منعقد ہوا، اور یہ 29 نومبر کو ارریہ میں اور 30 نومبر کو پورنیہ میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس میں جو خاص طور پر اجلاس ہے، اس کا 2 سیشن ہے۔ ایک سیشن صبح 9 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک کا ہے، جس میں پورے ڈسٹرکٹ سے امارت شریعہ کے جو گاؤں میں نقیب ہیں، یعنی یونٹ قائم ہے، اس کی جو ذمہ دار ہیں، ان کو یہاں بلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو علماء ہیں، مسجد کے امام ہیں، مدرسے کے ذمہ دار ہیں، سماج میں خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یا سیاسی میدان میں بھی کچھ ان کو کام کرنے کا جذبہ ہے، ایسے لوگوں کو ہم لوگوں نے صبح کے سیشن میں بلایا ہے، اس کو انوائٹ کیا، باقاعدہ دعوت نامہ بھیجا ہے۔ وہ لوگ آئیں گے، اور وہ لوگ 9 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک خصوصی سیشن میں رہیں گے۔ اس کے بعد مغرب کے نماز کے بعد عام سیشن ہے، جس میں ضلع میں اپیل کی گئی ہے کہ ہر آدمی جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ سماجی کام میں، دین کے کام میں حصہ لیں، وہ اجلاس میں آئیں، اور جو علماء اور جو لوگ آ رہے ہیں باہر سے، ان کی باتوں کو سنیں۔ تو اس طرح سے یہ اجلاس ہمارا 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اور یہ 2 طرح کا پروگرام اس اجلاس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت میں سماج کو ایکتا کی بھی ضرورت ہے۔ اس وقت میں سماج میں انصاف کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہ جو پورا سیمانچل اور یہ خطہ ہے، اس میں تعلیمی بیداری، خاص طور پر ہائیر ایجوکیشن، جس کی بہت کمی ہے، اس طرح کی سوچ لوگوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو کوالٹی کی تعلیم دیں۔ جو مدرسے، اسکول ہیں، اس کے جو ماسٹر ٹیچر ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ سماج کا بچہ ہی کل کا فیوچر اور مستقبل ہے، اس کا کل کیسے چمکے گا، اور ظاہر ہے جب کل ہمارا نہیں ہوگا تو ہم دیش کے بارے میں، ملک کے بارے میں کل کے لیے بہتر امید کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے شکچھا کے میدان میں ہم نے ٹیچروں کو بھی بلایا ہے، مدرسے کے ذمہ دار کو، اسکول کے ذمہ دار کو، ان کو یہ بات بتانے کے لیے، گارجین حضرات کو بلایا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی ہم لوگ، تعلیم کتنی ضروری چیز ہے، اور اس میں آج جو بیداری چاہیے وہ بیداری ابھی تک پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ اسی طریقے سے
جو سماج میں اس وقت بگاڑ ہے، خاص طور پر جو آج کل نشہ کا حال ہے کہ آج دیکھتے ہیں کہ 70% سماج کا جو یوک ہے وہ نشے کی لت میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے تلک اور جہیز کا مسئلہ سماج میں اتنا گمبھیر بن گیا کہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی بیٹی اس کی بھیٹ چڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ تو ہم لوگ سماج سیوی لوگ ہیں، امارت شریعہ ان چھیتروں میں کام کرتی ہے، اس لیے امیر شریعت خود تشریف لا رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے تجویز پاس کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ بات طے کریں کہ ہم نشہ مکت سماج بنائیں گے، لوگ یہ بات طے کریں کہ ہم جہیز مکت سماج بنائیں گے، لوگ یہ بات طے کریں کہ سماج میں اور بھی جو بگاڑ ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، اس کو ہم لوگ ختم کریں گے اور ایک اچھا سماج بنانے کے لیے ہر آدمی پہل کرے اور اس کے لیے ذمہ داری لے۔ اسی لیے جو ہمارے نقیب، نائب نقیب جو یونٹ ہماری گاؤں میں ہیں، ان کو ہم اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ ان کو محلہ اور گاؤں کی سطح پر ہم ذمہ داری دیں گے اور ان کے سامنے جو امیر شریعت باقاعدہ ذمہ داری کی لسٹ پڑھ کر ان کو سنائیں گے کہ آج کی تاریخ سے یہ ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے، آپ کو یہ ذمہ داری لینی ہے اور آپ کو 3 مہینے اور سال مہینے پر اس کا جائزہ پیش کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کون سا ایسا قدم اٹھایا جس سے سماج کو فائدہ پہنچا۔ اسی طریقے سے امارت شریعہ آپ کو معلوم ہے کہ سماج سیوا کا کام کرتی ہے، ہاسپیٹل امارت شریعہ چلاتی ہے، کہیں کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو اس میں امارت شریعہ ریلیف کا کام کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے امارت شریعہ کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ تمام کام جو امارت شریعہ زمینی طور پر کرتی ہے، کل پرسوں کے ہونے والے اجلاس میں انہی باتوں پر فوکس کیا جائے گا اور سماج کو اس کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ آج کے حالات میں کتنا ضروری کام ہے، آپ لوگ بھی اس کو سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اگر اس کے لیے پہل نہیں کریں گے، سماج کھڑا نہیں ہوگا تو کون ہے جو ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھے گا یا سماج میں جاگرکتا لانے کی کوشش کرے گا؟ ان سب مدوں کو سامنے رکھ کر کے امارت شریعہ کے جو چیف ہیں، امیر شریعت ہیں، حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب مدظ اللہ نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ بھئی ہم لوگ یہ اجلاس کر کے لوگوں کو جوڑ کر لوگوں کو بیدار کرنے، ان کو جگانے کی کوشش کریں۔ امارت شریعہ کے جو سیکنڈ چیف ہیں، جو نائب امیر شریعت ہیں، وہ اسی ارریہ ضلع ہی کے ہیں، حضرت مولانا محمد شمشاد رحمانی صاحب، وہ بھی چیف گیسٹ کی حیثیت سے اس اجلاس میں تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ سے کہا کہ کچھ یو پی کے علماء ہیں، کچھ بہار اور جھارکھنڈ، اڑیسہ اور بنگال کے علماء ہیں، ماہرین تعلیم ہیں، وہ لوگ بھی آ رہے ہیں اور وہ لوگ بھی اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لوگوں کو جگانے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی پرپس اور مقصد سے یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس اجلاس کے ذریعے سے سماج میں کچھ بھی تعلیمی بیداری آ گئی، سماج میں کچھ بھی گناہ کا گراف بڑھ گیا، سماج کے اندر اگر انصاف کو کچھ بھی بڑھاوا ملا، سماج کے اندر اگر سماج کے سیوا کا جذبہ پیدا ہوا، جو ہم لوگوں کے اندر مختلف نام پر ٹوٹ پھوٹ ہے، اگر مانوتا اور انسانیت کی بنیاد پر ہم لوگ ایک جٹ ہو کر دیش کو بڑھانے، ملک کو ترقی کرنے اور سماج کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگ گئے، تو جو چھوٹے چھوٹے آپس کے وواد ہیں، آپس کی دوری ہے، وہ ختم ہوگی اور محبت جب پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے ہم لوگ سماج کو طاقتور بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔